والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تب سے میری جو لائف ہے بالکل چینج ہو گئی ہے. زیادہ میں کہوں گا کہ ریسپانسبلٹیز ہے, آپ کا کیریئر بھی دیکھنا پڑتا ہے, آپ کا گھر وہ چلانا وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو میرے حساب سے کہیں نہ کہیں مجھے یہ دور تھوڑا مشکل لگا. میرے والد صاحب بھی تھے, اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے, تو وہ ایک لاری ڈرائیور تھے. وہ تو ہمیشہ سے ان کا یہی سپورٹ تھا کہ اگر آپ اس فیلڈ میں کچھ ایکسل کرنا چاہتے ہو بس آپ محنت کرو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے صحیح ہے, آپ کی جو فیوچر آنے والی زندگی ہے اس کے لیے صحیح ہے, تو آپ بالکل اس کے ساتھ. تو ہمیشہ سے ہی وہ سپورٹ تھا وہاں پہ. میں کرنٹلی ابھی کوچ بھی ہوں کرکٹ اکیڈمی یا پٹھان جے پور میں. میرے حساب سے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کیونکہ میں اپنی ہی فیلڈ سے مطلب بلانگ کرتا ہوں, اور اب میں چاہتا ہوں کہ جتنا کچھ میں نے سیکھا ہے اب میں کوچنگ میں وہ چیز واپس دوں. وادی کشمیر کے اور ایک مشہور پلیئر اس وقت ہمارے ساتھ ہے, شبیر احمد اس وقت ساتھ ہے ہمارے ساتھ, اور ان سے ہی جانے کی کیا کچھ خاص جرنی رہی ہے کرکٹ کے میدان میں. آپ کا بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. آپ سے آپ کے بارے میں جانے کی, کہاں سے ہے آپ اور آپ کی اسکولنگ وغیرہ کہاں سے ہوئی ہے؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا. اور اگر میں سکولنگ کی بات کروں گا تو میں ڈسٹرکٹ پلوامہ سے بلانگ کرتا ہوں, اور جو میری سکولنگ ہے وہ پلوامہ سے ہی ہوئی ہے, ہولی مشن سکول. اور اگر کرکٹ جرنی کی بات میں کروں گا تو بچپن سے ہی شوق تھا, اور جب میں پروفیشنل لائن میں آیا تو ہمارے وہاں پہ ایک سینئر کھلاڑی ہے جس کا نام عمر نذیر میر ہے, جو کہ کرنٹ رانجی ٹرافی پلیئر ہے. اور میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ لوکل کرکٹ کھیل کے مطلب اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو بالکل پھر جو میری جرنی ہے میں نے محنت کی, جو بھی چیزیں اس کے لیے چاہیے تھی, جو ڈیڈیکیشن چاہیے تھی وہ میں نے کی. تو پھر اللہ پاک نے عزت دی, پھر میں نے بھی اسٹیٹ کھیلا. تو کس کلاس سے آپ نے اسٹارٹ کیا کرکٹ؟ بچپن سے ہی آپ نے اسٹارٹ کیا کرکٹ؟ بالکل, مطلب جتنا مجھے یاد ہے میں نے بچپن سے ہی کھیلا. تو آپ انسپائر ہو گئے تھے کسی سے تبھی جا کے آپ؟ بالکل, جیسے میں نے مینشن کیا کہ جو میرے رول ماڈل رہے اس فیلڈ میں وہ ہمارے ڈسٹرکٹ سے ہی ہے, عمر نذیر میر. اس نے اگر مطلب میں آپ کے میڈیم کے تھرو یہی بتانا چاہوں گا کہ اس نے IPL نیٹ بولر رہا ہے, وہ دلیپ ٹرافی, نارد زون, اور کرنٹ وہ بھی رانجی ٹرافی کھیل رہے. تو انہوں نے آپ کی مدد کی ہے سکھانے میں؟ ہاں بالکل, بہت زیادہ مدد کی ہے اس نے. تو ہم جانیں گے کہ فیملی کا کیسا سپورٹ رہا, کیونکہ اگر ہم سپورٹس کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں فیملی ہو جاتی ہے کہ بچہ پڑھائی نہیں کر پائے گا. تو کیا کچھ سپورٹ رہا فیملی؟ ٹو بی آنیسٹ میں یہی کہوں گا کہ جو میری فیملی ہے نا, ہم زیادہ تر وہاں پہ گاڑی ہی چلاتے تھے, اور جو میرے والد صاحب بھی تھے اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے, تو وہ ایک لاری ڈرائیور تھے. وہ تو ہمیشہ سے ان کا یہی سپورٹ تھا کہ اگر آپ اس فیلڈ میں کچھ ایکسل کرنا چاہتے ہو بس آپ محنت کرو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے صحیح ہے, آپ کی جو فیوچر آنے والی زندگی ہے اس کے لیے صحیح ہے, تو آپ بالکل اس کے ساتھ. تو ہمیشہ سے ہی وہ سپورٹ تھا وہاں پہ. تو سپورٹ فیملی کا اچھا رہا ہے. تو اگر آپ پہلے سے لے کر ابھی تک کی جرنی کی بات کریں, کیا کچھ مشکلات آئی ہے کبھی ایسا؟ تو مشکلات تو جیسے اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوتے ہو نا, آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, آپ وہ جو ہے نا ہارڈ شپس دیکھتے ہو. اور ایسا میرے حساب سے کوئی بھی انسان نہیں ہوگا مطلب دنیا میں جس نے ہارڈ شپس نہیں دیکھی ہوگی. جب آپ ہارڈ شپس دیکھتے ہو تبھی آپ کو وہ سکسیس کا بھی مزہ آتا ہے. اور میرے حساب سے مطلب میں کہوں گا کہ جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تب سے میری جو لائف ہے بالکل چینج ہو گئی ہے. زیادہ میں کہوں گا کہ ریسپانسبلٹیز ہے, آپ کا کیریئر بھی دیکھنا پڑتا ہے, آپ کا گھر وہ چلانا وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو میرے حساب سے کہیں نہ کہیں مجھے یہ دور تھوڑا مشکل لگا. تو جیسے آپ نے بولا آپ پہ ساری رسپانسبلٹیز آ گئی, تو کس طرح سے آپ مینیج کرتے ہیں کرکٹ اور فیملی؟ ایک چیز ہمارے کشمیر میں اچھا ہوا, جب جو یہ کرکٹ ہے نا, جو اگر لوکل کرکٹ کی بات کریں گے, اس میں جو اونرس ہے وہ مطلب سامنے آئے. ابھی جیسے ہم نے آج یہ میچ کھیلا تو اس کا میچ فیس ہمیں ملتا ہے, تو بالکل کہیں نہ کہیں اس سے گزارا ہو جاتا ہے. تو جانیں گے کہ کیا کچھ اچیومنٹس ابھی تک رہے ہیں آپ کے؟ اچیومنٹ میں یہی کہوں گا کہ جب میں نے عمر بھیا کو دیکھا, پھر بہت محنت کرنے کے بعد میں نے اسٹیٹ کھیلا. میں نے انڈر 23 کھیلا ہے جموں کشمیر. ہاں, اور میں کرنٹلی ابھی کوچ بھی ہوں کرکٹ اکیڈمی یا پٹھان جے پور میں. میرے حساب سے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کیونکہ میں اپنی ہی فیلڈ سے مطلب بلانگ کرتا ہوں, اور اب میں چاہتا ہوں کہ جتنا کچھ میں نے سیکھا ہے اب میں کوچنگ میں وہ چیز واپس دوں. تو آگے کیا کچھ پلانس ہیں؟ پلانز یہی ہے کہ مطلب ریسنٹلی میں ٹرائلز میں تھا, محنت جاری ہے, انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اچھا کرنے کی, اور دن بہ دن جو امپرومنٹ کہتے ہیں نا کہ مین لرنز فرام کریڈل ٹو گریو, بالکل وہ کوشش جاری ہے. میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں پھر سے جو اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کروں. جی, تو آخر میں نوجوانوں کے لیے کیا میسج رہے گی؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کشمیر کی بات کریں تو کشمیر میں بہت زیادہ کریز ہے لوگوں کو کرکٹ کا, تو ان کو کیا میسج دینا چاہیے کہ کیا یہ کرکٹ کا فیلڈ جو ہے وہ ان کے لیے ٹھیک رہتا ہے؟
देखिए ना, मैं यही कहूँगा कि जितना मैं जानता हूँ अपनी फील्ड के बारे में, वो थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती है। अगर गवर्नमेंट ये चाहेगी कि अगर वो खासकर कश्मीर को देखेगी ना, कश्मीर में इतना सारा टैलेंट है। और ये आपको कैसे पता चला, जब यहाँ के ओनर्स ने बाहर के प्लेयर्स लाए। हम जो वैली के प्लेयर्स हैं ना, उनके साथ कम्पीट करते हैं, और जबकि उन्होंने IPL खेला होता है, स्टेट खेला होता है। ऐसा नहीं है कि हमारी वैली में टैलेंट नहीं है, टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है। बस अगर गवर्नमेंट की वजह से हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के बड़े क्रिकेटर्स हैं उनको भी लगेगा कि नहीं, ये जो हमारा फील्ड है सिक्योर है। अच्छा, आखिर में जानूँ कि शबीर लेफ्टी आपको बोलते हैं, ऐसे सुना है हमने, वो क्यों आपको बोलते हैं? शबीर लेफ्टी इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि बीइंग ए लेफ्टी, मैं एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन हूँ, तो इसीलिए मुझे शबीर लेफ्टी के नाम से ही जानते हैं। चलिए, बहुत चलो, शुक्रिया thank you, आपका। तो ये थे हमारे साथ शबीर अहमद, जिन्हें कि शबीर लेफ्टी भी बोला जाता है। काफ़ी स्टेट लेवल क्रिकेट मैचेस इन्होंने खेला है और चाहते हैं कि आगे भी ये अपना प्रोफेशन इसी में बनाया। बने रहे मॉर्निंग कश्मीर के साथ। मॉर्निंग कश्मीर के लिए मैं नातिका बख्श, कैमरा पर्सन शोएब नबी के साथ।